بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر تو وہی ہے جو آپ سن چکے ہیں. 24 نومبر کو عمران خان صاحب نے اپیل کی ہے تمام کارکنوں سے اور تمام طبقات سے بھی، کاشتکاروں سے، وکلاء سے، سول سوسائٹی سے، اوورسیز پاکستانی سے، سبھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ 24 نومبر کو اسلام آباد میں جمع ہوں. اور یہ فائنل کال ہے. اور جو نہیں جمع یہاں نہیں آ سکتے وہ نکلیں وہاں پر جہاں کہیں ہیں، باہر میدان میں آئیں. اس میں کافی تفصیل ہے. میں عرض کرتا ہوں جو گفتگو کی علیمہ خان صاحبہ نے اور ان کا جو پیغام دیا. خبر اصل میں دوسری ہے. خبر یہ ہے کہ خان صاحب کو ایک نئی پیشکش کی گئی ہے. اب تک تو یہ تھا کہ ملک سے باہر چلے جائیں 2 سال کے لیے اور خاموش رہیں وہاں پہ. اور ظاہر ہے وہ سعودی عرب اس کی ڈیسٹینیشن ہوتی. جو مجھے ایسا لگتا ہے یا برطانیہ ہوتی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں وہ نہ حالات کو کا صحیح انہیں ادراک ہے، نہ وہ اس آدمی کے مزاج کو سمجھتے ہیں جس سے ان کا واسطہ ہے. جناب علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا لوگوں کے اندر ان کے رجحانات کی طرف سے داخل ہونے کی کوشش کرو. میرا خیال ہے کہ کمیونیکیشن کی سائنس پہ اس ایک فکرے میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا. یہ اس کا اہم ترین حصہ ہے. اب جس آدمی سے بات کرنی ہے آپ نے، آپ اسے کہتے ہیں کہ بھائی رہائی، فوری رہائی. پیشکش یہ رہائی اور فوراً رہائی، مگر گھر بیٹھے رہیں اور خاموش رہیں. خان صاحب کیسے خاموش رہیں؟ آتش دان میں بہت سی لکڑیاں ڈالیں، آگ سلگائی اور سلگاتے ہی رہے اور پھر اس سے کہا اے آتش دان ہمیں ٹھنڈی ہوا دے. یعنی کیا نہیں ہوا؟ 78 سالہ یاسمین راشد ایک نہایت نجیب اور معزز خاتون، ایسے ایثار کیش اور اپنے ہنر میں کمال رکھنے والے اور ایسے خوش دل اور ایسے باہمت لوگ معاشرے کا جوہر ہوتے ہیں، معاشرے کے ماتھے کا جومر ہوتے ہیں. کوئی 14-15 ماہ ہونے کو آئے، زیادہ ہو گئے، ان کی ضمانت نہیں ہو سکی. کبھی جج صاحب نہیں آتے، کبھی جج صاحب کا تبادلہ ہو جاتا ہے، کبھی استغاثہ والے نہیں آتے، کبھی وکیل صاحب نہیں آتے، کبھی کچھ نہیں ہوتا. ہاں جی. اور سلم جاوید جو ہیں وہ لاہور میں 4 مقامات پر میں موجود تھی اور میاں والی میں بھی موجود تھی ٹھیک اسی وقت، سلمان ٹوپی پہنے ہوئے اور اڑنے والے قالین پر سوار ہو کر الادین کا جو چراغ، الادین کے چراغ سے جو اڑتا ہوا وہ جن لایا تھا قالین. جو لوگ قصوروار تھے وہ تو قصوروار تھے ہی. چند آدمی تھے عدالتوں میں ان پہ مقدمات چلائے جاتے، ان کو سزا دی جاتی جتنا ان کا قصور تھا. یہ اصول. وہ جو ہزاروں ایسے لوگ پکڑ لیے گئے کہ ان کے گھر والوں کو خبر نہیں اور رو دھو کے وہ خاموش رہے، اور پھر فوجی عدالتیں اور پھر 26ویں ترمیم. پھر ان لوگوں کو حکومت دی گئی جن سے کیا گزرا کوئی ہے ہی نہیں، جنہوں نے ملک کو اس حال میں پہنچایا ہے. انہوں نے پہنچایا ہے ملک کو اس حال میں. وہ اس کے ذمہ دار ہیں. وہ اس دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کی سزا پائیں گے اور خدا کے پاس بھی اس کی سزا پائیں گے. وہ جو سکے انہوں نے جمع کیے ہیں وہ اب مجھے یاد نہیں کہ حدیث میں ہے یا قرآن مجید میں ہے کہ وہ گرم کر کے ان کی پیٹھوں پر لگائے جائیں گے. ہو سکتا ہے اسی دنیا میں بھی لگا دیے جائیں. کیا نواز شریف صاحب نے گفتگو کی؟ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے جو آدمی. کیا کہا انہوں نے؟ ہم سائن سے اچھی تعلقات ہونے چاہیے اور اس میں فکر یہ ہے بھارت سے اچھی ہونی چاہیے. اتنی سطحی، اتنی بے سر و پا گفتگو
وہ آپ اپنی مرضی کے اخبار نویس آپ نے جمع کیے، کوئی ایک دانائی کی بات، کوئی ایک نکتہ. نوم چومسکی نے کہا تھا کوئی ملک غریب نہیں ہوتا. اب تو وہ 95 ایئرس کے ہو گئے اور بوڑھے ہیں، وہ بول بھی نہیں سکتے، لکھ بھی نہیں سکتے، مگر اب ان کے اقوال تو زندہ رہیں گے، ان کا نام تو رہے گا تاریخ میں. نے کہا کوئی ملک غریب نہیں ہوتا، نظام ظالمانہ ہوتا ہے، اور جس کے چلانے والے یہ نہیں جانتے کہ وسائل کو کیسے تقسیم کیا جائے. دنیا کے کسی اور ملک میں یہ خبر آئی ہوتی، اقوام متحدہ کی رپورٹ، UNDP کی، کہ 17.5 بلین ڈالر، 45-46 ارب روپے ہر سال اس ملک کے اشرافیہ کو مراد میں دیے جاتے ہیں. شاہ محمود قریشی اور وہ جو بزرگ ہیں ان کا نام میں بھول گیا، PTI کے لوگوں سمیت اور پیپل پارٹی والے نون لیگ والے بھی شبر زیدی کے پاس گئے، شبر زیدی صاحب کے پاس، اور ان سے کہا کہ برخوردار، وہ تو بزرگ تھے جو بات کر رہے تھے راجن پور کے، کیا ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کام نہ کریں، آپ جائیں گے. اور عمران خان کہتے رہے شبر زیدی سے، وہ خود اب مانتے ہیں، اپنی غلطی مانتے ہیں، گرجتے برستے بہت ہیں، بات تو ذرا کھڑی کرتے ہیں، لیکن اس پر انہیں معافی مانگنی چاہیے قوم سے، شبر زیدی صاحب کو. 3 دفعہ کہا اس FBR کو توڑ دیں، اس کو توڑے بغیر ملک چل سکتا ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نو کوسچن. او بھائی وہ اپنے لیے رشوت جمع کریں یا آپ کے لیے ٹیکس جمع کریں، 2 کام ایک وقت میں تو نہیں ہو سکتے. ایک آدمی ہے ٹیکس دینے والا، یا آپ اسے 10 لاکھ روپے رشوت لے لیں گے یا 1 کروڑ روپے اپنے ٹیکس لے لیں گے. اور وہ آ کے بیٹھے ہیں IMF والے. خیر یہ تو رونا ہے، وسائل کا مسئلہ نہیں ہے، زیورات سے لدی پھندی بیگمات، 3-3 4-4 5-5 کروڑ روپے کی گاڑیاں، 4-4 کنال کے گھر، اور اعلیٰ وہ سکول میں، ان سکولوں میں پڑھنے والے بچے جہاں فیس 50,000 سے 1 لاکھ روپے تک ماہانہ ہے، اور گرمیاں یورپ میں، اور ٹیکس کا 1 روپیہ نہیں دیتے. کراچی کے ایک محلے کا ٹیکس لیاقت آباد کا پورے لاہور شہر کے برابر. اتنا منافع ہے دکاندار کما رہا ہے، اتنا منافع دکاندار کما رہا ہے، تو ایک لوٹ مچی ہوئی ہے معاشرے میں. اور مجھے سلائے سوٹ کی ضرورت پڑ گئی، میں گیا، اس میں جو کپڑا دے گا مشکل سے وہ 1,000 روپے کا کپڑا ہوگا، اور 1,000-1,500 روپے سلائی کے پیسے، جب بڑے پیمانے پہ سلائی ہو تو اتنے پیسے نہیں خرچ ہوتے. 10,000 روپے مانگے اس نے. ایک سفارشی ڈھونڈنا پڑا، ایک دوسری مارکیٹ میں جانا پڑا، جنہوں نے جو مقررہ قیمت سے 40% کم پہ دے دیے. ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس لینے والے ایک تو دینا ہی نہیں چاہتا نا کوئی، جاگیردار تو بالکل نہیں دینا چاہتے. ذمہ دار تو ڈنڈا اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسمبلیاں ان کی ہیں. شہاب الدین غوری سے لے کے آج تک، بلکہ محمود غزنوی سے آج تک، انہوں نے ہر حکمران تک، سکھ ہوں، مراٹھے ہوں، انگریز ہوں، کوئی ہوں، شیر شاہ سوری ہو، ہر ایک کی خوشامد کی ہے انہوں نے. ان کی 100 نسلوں کی تربیت ہے، دینے ہی نہیں چاہتے. اور جو لینے والے ہیں، جو لے سکتے ہیں جتنا لیا جا سکتا ہے، ظلم کیے بغیر، تنگ کیے بغیر، پریشان کیے بغیر. اور نئی 3-4-5 سال سے ہم سن رہے ہیں نئے ٹیکس دہندگان کی فہرستیں، اتنی فہرستیں، اور کوئی مگر اس میں کچھ کام نہیں ہوتا. تو خان صاحب کو جناب پیشکش تو کی ہے، لیکن خان صاحب کا یہ مزاج ہی نہیں ہے بھائی. یعنی اگر وہ مجھ سے پوچھیں، ایک عام آدمی سے، یعنی مجھ سے تو مراد یہ نہیں کہ میری رائے کی بڑی وقت ہے، تو میں ان سے کہوں گا مان لیں، اس شرط میں 1 سال بیتنے میں کیا دیر لگتی ہے، اپنی پارٹی کو منتشر ہونے سے آپ بچا لیں گے، مربوط کر سکیں گے، اس کو اغوا ہونے سے بچا لیں گے، ہائی جیک ہونے سے بچا لیں گے، کارکن آپ سے ملنے کے لیے تو آ سکیں گے. لیکن وہ ہیں عمران خان،
کیا کہا تھا کسی نے، اب تو خیر ان کا رویہ ہی بدل گیا، کسی کو کتا سونگھنے کے لیے نہیں آئے گا تھا، اور کیا رپورٹوں میں لکھا تھا، فلاں 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 چیز کا یہ عادی، یہ جو چند دن نہیں گزار سکتا جیل میں۔ کیا شخصیات کے تجزیے یہ لوگ کرتے ہیں، یہ کیا دانا لوگ ہیں۔ وہ پسینے میں بھیگا ہوا کپڑے گل سڑ جاتے ہیں، بھیگ نہیں جاتے پسینے میں، گل سڑ جاتے ہیں سوری، تاریکی میں وہ پڑا رہتا ہے، مگر کیا چٹان جیسا حوصلہ ہے۔ آپ اس آدمی سے کہتے ہیں جھک جائے، او بھائی ایسی پیشکش اس سے کریں، اس کو دیں جو وہ مان سکے۔ یعنی جو کوئی حربہ ہے جو برتا نہ گیا، اس کے باوجود الیکشن تو وہ خود جیل میں تھا، امیدواروں کے ساتھ جو ہوا، گھر پھلانگے گئے، خواتین کے سروں سے دوپٹے نوچے گئے، سامان اٹھا لیا گیا، توڑ پھوڑ دیا گیا، ایک دہشت کا عالم۔ الیکشن تو پھر اس نے جیت لیا۔ دونوں پہلو ذہن میں رکھیں، ایک اس کی شخصیت اور مزاج، یہ نہیں کہ ان کا ہر فیصلہ درست تھا، عثمان بزدار والا فیصلے کو کون درست کہہ سکتا ہے۔ اور ابھی یہ جو صاحب ہیں جی، جو ہر وقت گھوڑے پہ سوار رہتے ہیں، علی امین گنڈا پور اور محمود خان اور پرویز خٹک، لیکن ایک تو وہ آدمی ہے چٹان کی طرح ڈٹا رہنے والا، اور ایک طرف وہ ووٹر ہے جو اپنی ضد پہ قائم ہے، وہ مار کھاتا ہے، جیل جاتا ہے، تکلیف سہتا ہے۔ ایسی دردناک داستانیں تو ابھی لکھی جائیں گی، فلمیں بنیں گی، ڈرامے بنیں گے، کتابیں رقم ہوں گی۔ ابھی یہ کہانی ابھی تو نہیں بیان کی جا سکتی۔ وہ 60-70 ہزار ووٹوں سے ہار رہے تھے، خواجہ اعظم جیت گئے، ٹھیک ہے جی، بات چیت ہی حل ہے، اس میں شبہ نہیں ہے، سیاست میں بات چیت ہوتی ہے۔ بعض اوقات مظلوم فریق کو اور پارٹی کو بھی رعایت دینی پڑتی ہے۔ صلح حدیبیہ کو یاد رکھیں، رسول اللہ کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں سبق نہ ہو، اور کیا ہے، ایک ایک لمحے کی اللہ نے قسم کھائی ہے، لعمر کا، اے محمد تیری عمر عزیز کی قسم ہے۔ وہاں جہاں حالانکہ مضمون دوسرا ہے، جہاں گئے وہ اس پہ زور دینے کے لیے، صلح حدیبیہ نہیں کی تھی آپ نے، آپ کا حق نہیں تھا عمرہ کرنا، اس وقت تو کمزور بھی نہیں تھے مسلمان، رعایت دینی پڑتی ہے۔ مگر کوئی دیکھو کرینہ ہوتا ہے، کوئی دلیل، کوئی انداز، کوئی یہ نہیں کیا یہ اپنا اقتدار کرنا ہے۔ وہ جو نواز شریف صاحب فرماتے ہیں اس کی قسمت میں احتجاج لکھا، آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہے؟ جس حال سے آپ گزر رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ بیت رہی ہے ساری دنیا میں جہاں آپ جاتے ہیں، ایسی بری قسمت تو دشمن کو بھی اللہ نہ دے۔ اور برطانوی حکومت نے مقدمے خارج کر دی، پولیس نے، انہوں نے کہا کوئی مظاہرہ کیا، اس میں کیا ہے۔ بات چیت چل رہی ہے، جاری ہے، جو بائیڈن سمیت ساری دنیا کے اور بھی ایسے نام بھی ہیں، میں نام لوں گا تو لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچے گی، ہیں جی، مدد کی انہوں نے، ہیں جی، اور اس کے باوجود کہ لیڈر نا تجربہ کار ہیں، یہ تو نئے لیڈر ہیں، پرانے لیڈر تو چلے گئے، پرانے لیڈر میں تو خال ہیں، اور یہ نہ خان صاحب کو اتنا سمجھتے ہیں چند ایک کے سوا، نہ سیاست کو اتنا سمجھتے ہیں۔ اب وہ حالات ایسے تھے کہ انہیں ذمہ داری سونپنی پڑی، ان میں بعض مخلص تو ہیں لیکن بعض عافیت پسند ہیں، یہ سروں پہ لاٹھیاں کھانے والے لوگ تو نہیں ہیں، آنسو گیس کے شیل جھیلنے والے تو نہیں ہیں۔ اس کے باوجود وہ اس طرح کھڑا رہا ہے کہ تاریخ اس پہ اشش کرے گی، مورخ اس پہ حیرت کا اظہار کرے گا۔ کوئی اگلے زمانہ میں کوئی لو پائلو آئے گا، کوئی شیکسپیئر آئے گا، کوئی برنڈ شاہ آئے گا اور اس پہ لکھے گا
اس کہانی کو. ہم لوگ نہیں لکھ سکتے, ہمارے بس کی بات نہیں ہے, اس کو دور سے دیکھنا پڑتا. ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا ایک مقدمے کی سماعت کے دوران. جسٹس جناب محترمہ مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ 9 مئی کو جناح ہاؤس پر حملہ بہت بڑا واقعہ ہے. سوچ کر دل کو کچھ ہوتا ہے. سبحان اللہ, کیا کہنے. پاپوش میں لگا دی کرن آفتاب کی, جو بات کی خدا کی قسم لاجواب کی. وہ شہنشاہ ایران کے دور کا ایک ایرانی شاعر کہتا ہے, دور ایک صحرا ہے. وہ قیامت جو ایران پر بیت گئی شہنشاہ ایران کے آخری 2-3 برسوں میں, اس کا ہم نے سامنے 80,000 آدمی شہید ہوئے تھے, اور ساری دنیا شہنشاہ ایران کی پشت پہ کھڑی تھی. پاکستان کا فوجی صدر بھی گیا تھا دورہ کرنے کے لیے. تو ایرانی شاعر کہتا ہے کہ دور ایک صحرا ہے جس میں ہوا اور موت کے سوا کوئی چیز حرکت نہیں, جس میں کچھ بھی نہیں اگتا, جس میں ہوا اور موت کے سوا کوئی چیز حرکت نہیں کرتی. اور ایک دوسرا ایرانی شاعر کہتا ہے, میں زیر زمین ہوں اسی دور کا, اور زیر زمین ہی رہوں گا, صرف میری آگ روئے زمین پر ظاہر ہوگی. جس دن یہ تڑپتے ہوئے دلوں کی آگ روئے زمین پر ظاہر ہوگی, اس دن یہ لوگ, یہ نواز شریف اس دن کیا کریں گے جو 4 چٹیں لے کے جاتے ہیں 4 جملے بولنے کے لیے اوباما کے پاس. ہائی اسکول کے لڑکے کو بھیج دیں تو اس سے بہتر گفتگو ہے. یہ یادداشت, یہ حال, وہ چینی لیڈروں کے ساتھ کیسے بات کر رہے تھے, یہ گفتگو, اور یہ عمران خان کو تانا دے رہے ہیں کہ تمہاری قسمت میں احتجاج لکھا ہے. وہ نظیری کے ایک مصرے کے بارے میں اقبال نے کہا تھا, فارسی کے عظیم شاعر نظیری, کہ بملک جم نہ دہمی مصرع نظیری را, کسے کہ کشتہ نشد از قبیلہ ما نیست. میں سلطنت جم کے بدلے میں بھی نظیری کا یہ مصرع نہ دوں کہ جو کبھی مشکل سے نہیں گزرا, جو اذیت سے نہیں گزرا, کسے کہ کشتہ نشد از قبیلہ ما نیست, وہ میرے قبیلے کا نہیں ہے. یہ اعزاز تو کسی کو نصیب ہوتا ہے. آپ تو بھاگ گئے, اور آپ نے مجید نظامی صاحب سے کہا میں تو جیل نہیں کاٹ سکتا. دن میں 5 دفعہ کھانا کھانا ہوتا ہے, پھر دوائیاں کھانی ہوتی ہیں اس کو ہضم کرنے کے لیے. چین نے, جی رائٹر نے بڑی اہم خبر دی ہے کہ چین نے پاکستان سے کہا ہے اپنے سیکورٹی عملے کی خدمات مہیا کرنے کی پیشکش کی ہے, جہاں ان کے لوگ ہیں, ان کے ادارے ہیں, ان کے منصوبے ہیں. اور حکومت پاکستان اور چین نے سرکاری طور پر تو اس کی تصدیق نہیں کی, مگر چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جو کچھ کہا اس سے بالواسطہ طور پہ تو تصدیق ہوتی ہے. انہوں نے کہا چین پاکستان کے, یہ رائٹر کی خبر ہے, چین پاکستان کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنائے گا اور سیکورٹی کے لیے مشترکہ کوشش کی جائے گی. پاکستان کی وزارت داخلہ اور وزارت منصوبہ بندی نے, وزارت منصوبہ بندی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ سی پیک کو اس نے ڈیل کرنا ہے, اس سے متعلق ہے, اس کی ذمہ داری ہے. اس نے رد عمل نہیں دیا. اگر یہ بالکل ہی خبر غلط ہوتی تو کوئی رد عمل تردید کر, چین بھی تردید کر دیتا, پاکستان بھی تردید کر دیتا. اب آ جائیے دوبارہ خان صاحب کی طرف. علیمہ خان نے کہا, خان کا پیغام دیا, پورے ملک میں نکلنا ہے. وہ میڈیا کے باہر, وہ اس کے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا اپنے چوری کیے ہوئے مینڈیٹ کے لیے نکلنا ہے. یہ فائنل کال ہے, فائنل. تحریک انصاف کے ایک کارکن سے انہوں نے کہا میں مخاطب ہوں. کہا کہ 8 فروری کو عوام نے اشرافیہ سے اس کی طاقت چھین لی تھی, اس کے جبڑوں سے, اور 9 فروری کو
الیکشن چرا لیا گیا. پھر 26ویں ترمیم آئی جس کے لیے 10 سال کا غیر آئینی 10 سال کا غیر اعلانیہ ماشاء اللہ ویسے غیر آئینی ہوتا ہے، غیر اعلانیہ ماشاء اللہ نافذ کر دیا گیا. کاشتکاروں سے کہا، وکلا سے کہا، سول سوسائٹی سے کہا، سمندر پار پاکستانی. وکلا سے تو بیکار ہی کہا، وکیل تو کھوٹے نکلے ثابت ہوئے، وکیل تو کوئی تحریک نہیں چلا، باتیں کر سکتے ہیں صرف. انہیں اپنی فیسوں کی فکر ہے، اپنی مرضی کے جج لگوانے کی فکر ہے. اوپر سے پردہ سیاست کے اتنے عادی ہو گئے. ہاں جی، وہ گئے، خون دینے والے مجنوں گئے، دودھ پینے والے مجنوں. البتہ اوورسیز پاکستانی کاشتکار، طلباء، وہ اپنا احتجاج میں شریک ہو سکتے ہیں. خبر بڑی دلچسپ ہے. کے پی حکومت نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق محمود سدوزئی صاحب کو توانائی کا مشیر مقرر کیا. دلچسپ اس لیے ہے، ویسے وہ نیپرا کے سابق چیئرمین رہے ہیں، ایم ڈی رہے ہیں کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے 5 برس تک، بڑے اہم عہدوں پر رہے ہیں. دلچسپ اس لیے ہے کہ شاہ فرمان نے، جو وہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے 20 سے 14 میں، انہوں نے بریگیڈیئر صاحب پہ بجلی چوری کرنے کا الزام لگایا تھا، جس کی پیسکو نے، پشاور الیکٹرک سپلائی کارپوریشن نے تردید کی تھی، اور 500 ملین کا جو وہ اپنا ہرجانے کا بھی نوٹس بھی دیا تھا. بس شاہ فرمان کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. ممکن ہے صحیح ہو، مالی معاملات میں تو ان کی شہرت اچھی ہے، لیکن غیر ذمہ دار بھی اس درجے کے ہیں. میرے سب سے پرانے جاننے والوں میں سے پی ٹی آئی میں اتنے غیر ذمہ دار کہ کوئی حد نہیں. اور پھر وہ معاملہ ہو گیا. اصل میں ان کا تقرر ذرائع یہ کہہ رہے ہیں اس لیے ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی یہ خواہش تھی. اب ظاہر ہے فضل الرحمان کی کسی پارٹی کی، جمعیت علماء اسلام کی کسی پارٹی کو براہ راست نہیں بنایا، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، میں اس کی تصدیق نہیں کر رہا. تو اب بڑی قربت ہو گئی ہے ظاہر ہے، اور مولانا ظاہر ہے موقع تو نہیں آپ سے جانے دیتے، لیکن بہرحال وہ ان پہ الزام یہ لگا تھا، اور پھر وہ کوئی ثابت نہیں ہوا، وہ متعلقہ ادارے نے تردید کر دی. ویسے وزیر صاحب کا یہ کام ہی نہیں ہے. شاہ فرمان صاحب سے ان کے بڑے لطیفے ہیں. اب آپ سارا پھر میں ڈریگ کر جاؤں گا، بڑے عجیب و غریب لطیفے ہیں، عجیب و غریب دنیا کا آدمی ہے. جناب سموگ میں آج پھر لاہور دوسرے نمبر پر رہا. مجھ غریب نے 12 برے دن وہاں بتائے ہیں. اور جو آدمی روشنی کا عادی ہو، دھوپ کا عادی ہو، کھلے راستوں کا عادی ہو، جو بابلپور جیسے شہروں کو پسند کرتا ہو جہاں چوڑی چوڑی سڑکیں ہوں، وہ اس دھند میں رہنا، اور جناب کیا عذاب برداشت کیا ہے. میں تو حیران ہوں کہ لوگ لاہور شہر میں رہتے کیسے ہیں، اور فریاد کیوں نہیں کرتے، باہر نکلتے کیوں نہیں. شہری نکلے، یعنی ادھر سیاسی مسئلہ تو نہیں ہے، سب لوگ باہر نکلیں. 83% گاڑیوں کی وجہ سے، جنہیں روکا جا سکتا ہے ہر چوک میں روک کے ان کو بند کر دیا جائے 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، وہ ٹھیک کرائیں گے. بالکل، یہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو نہ ہو سکتی. 83% تو وہ ہے. کوئی 6% جو شہر کے اندر کارخانے ہیں ان کو مہلت دی جائے، مقرر کریں. ان سکول بند کیے، سکولوں سے پیدا ہوتی ہے سموگ، سکولوں سے پیدا ہوتی ہے، جہاں سے پیدا ہوتی ہے اس کا نہیں کر رہے. اور وہ ماحولیات کی محترمہ جو وزیر ہیں وہ وہاں پھر رہی ہیں سوئٹزرلینڈ میں، اور وزیر اعلیٰ بھی وہاں ہیں. اور اب تو خیر چلے گئے لندن ہی ہے وہ. سوئٹزرلینڈ جو لوگ جاتے ہیں یہ سیر کرنے کے لیے نہیں جاتے، شریف خاندان کے لوگ وہاں سیر کرنے کے لیے نہیں جاتے. تو جس کام کے لیے گئے تو اس کام کے لیے گئے. اس پہ بہت دلچسپ تبصرہ کیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ وہ آخری یہ خبر ہے تو اس کے ساتھ وہ شامل کر دیا جائے. پنجابی میں ہے، مگر پنجابی میں اس کا لطف ہے، اس کا ایک خاص قرارہ پن ہے. وزیر اعلیٰ ہیں، پتہ نہیں میں اب ان کا نام ٹھیک پروناؤنس کر رہا ہوں، یعنی بھگوت مان. انہوں نے اس پر تبصرہ کیا ہے
کہ دلی والے بھی ہمیں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لاہور والے بھی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، تو ہماری جو فصلوں کا دھواں ہے وہ کیا چکر کاٹتا رہتا ہے گول دائرے میں؟ بس یہ اہم موضوعات تو یہی ہیں، باقی بہت سی خبریں ہیں لیکن اہم موضوعات یہی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی بڑی نوازش۔